سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حج صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اور یہ اس پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں ہوتا، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم پھر اس کو نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں، پھر حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان ادا کر کے احرام کو کھول دیں۔ اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں، 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات اور مزدلفہ سے واپس آ کر 10 ذی الحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کروا کے احرام کھول دیں۔ نمبر 3 حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے، اس میں قربانی واجب نہیں۔ میرے دوستو، یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر بعد میں حج کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو عمرہ کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سفر سے پہلے حج پر جانے والے کو اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کی کر لینی چاہیے۔ نمبر 2 اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ نمبر 3 کسی کا مالی یا بدنی حق اپنے ذمہ ہو تو اسے ادا کر دیا جائے یا معاف کرایا جائے۔ نمبر 4 قضا شدہ نمازیں یا روزے اگر اتنے ہیں کہ سفر سے پہلے پورے ادا نہیں ہو سکتے، یا لوگوں کے حقوق اتنے ہیں کہ ان کی معافی یا تلافی ممکن نہیں، تو ان کی ادائیگی کا پختہ عزم کریں، بلکہ ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو باقی رہ جائے ان کے لیے وصیت لکھ کر اپنے کسی عزیز یا دوست کو ذمہ دار بنا دیں۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگر مقروض آدمی کے پاس اتنا مال یا جائیداد نہیں ہے تو اسے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر حج کو جانا جائز نہیں ہے، اور اگر قرضہ سے زائد مال نہ ہو تو بہتر ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ حج کر لے تو حج ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کر لے۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تجارتی قرضے کا جو لین دین ہوتا ہے نا، یہ عموماً چلتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔
اس کے بعد حج کے لیے حلال مال حاصل کرنا چاہیے. ناجائز کمائی سے حج کیا تو ثواب نہیں ملتا، البتہ فرض ادا ہو جاتا ہے. والدین کو خدمت کی اگر ضرورت ہو تو ان کی اجازت کے بغیر حج میں جانا مکروہ ہے. جانے سے پہلے حج کے مسائل سیکھنا واجب ہے. کسی معتبر عالم سے معلوم کریں یا کوئی معتبر کتاب بار بار پڑھیں. جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے سمجھ لیں. گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیں اگر وقت مکروہ نہ ہو. سلام کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قریش پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اعانت اور سفر کی سہولت کی دعا مانگیں. حسب توفیق کچھ صدقہ و خیرات کر کے خوشی خوشی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس مبارک سفر کا آغاز کریں. سفر کے دوران ناجائز اور لغو باتوں سے پرہیز رکھیں. جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں لگے رہیں. نماز کی ابتدا جس طرح تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے ایسے ہی دوستو حج یا عمرہ کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے. احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حجامت بنوا لیں، ناخن ترش والے، بغل وغیرہ کے بالوں کی صفائی کر کے غسل کر لیں یا صرف وضو ہی کر لیں. سلے ہوئے کپڑے جسم سے اتار کر 2 پاک صاف چادریں لے کر ایک کا تہبند بنائیں اور دوسرے اوپر سے اوڑھ لیں. ممنوع یا سورج کے طلوع، غروب یا زوال کا وقت نہ ہو تو سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں. سلام پھیرتے ہی سر ننگا کر لیں. دل سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں اور زبان سے بھی کہیں کہ اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے. صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اس کے بعد بلند آواز سے 3 بار تلبیہ کے کلمات کہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ پکارنا ضروری ہے ورنہ احرام شروع نہیں ہوگا. اب آپ اٹھتے بیٹھتے میل ملاقات کے وقت نماز کے بعد یہ کلمات خوب ذوق شوق کے ساتھ پکارتے رہیں. بس اب آپ محرم بن گئے. اب احرام کی پابندی آپ پہ کرنا ضروری ہے. اب احرام پہن لیے ہیں تو اب سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے. دستانے، جرابیں اور ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس سے پاؤں کے درمیان کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائیں. خوشبو نہیں لگا سکتے. بیوی کے ساتھ بے حجابی کی یا جذبات کو ابھارنے والی کوئی بات نہیں کر سکتے. کسی جانور کا شکار یا کیڑے مکوڑے بلکہ اپنے جسم کے جوہوں کو بھی نہیں مار سکتے. لڑائی جھگڑا اور دیگر فسق و فجور بحالت احرام پہلے سے بھی زیادہ منع اور قبیح ہو جاتے ہیں. مسئلہ نمبر 1، اگر عورت حالت حیض میں ہو تو غسل یا وضو کر کے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھ لے. 2 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھے. مسئلہ نمبر 2، وہ جب تک اس حالت میں ہے طواف اور سعی نہیں کرے گی. مسئلہ نمبر 3، عورت احرام میں بھی بدستور سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی اور سر کو بھی چھپا کر رکھے گی. نمبر 4، عورت احرام میں چہرہ کھلا رکھے گی مگر اجنبی مرد کے سامنے نقاب اس طرح سے ڈالے جو چہرہ کو نہ لگنے پائے یا پنکھے وغیرہ کی آڑ کر لے. مسئلہ نمبر 5، وہ دستانے، جراب اور بند جوتا پہن سکتی ہے. مسئلہ نمبر 6، وہ تلبیہ یعنی لبیک بلند آواز سے نہیں پکارے گی بلکہ آہستہ سے کہے گی. میرے دوستو، احرام باندھنے کے بعد سفر کی منزلیں طے ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں داخلہ کی جب سعادت نصیب ہو جو تو ذوق و شوق اور ادب و احترام کی کیفیت اپنے اندر پوری طرح سے پیدا کر کے دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے اس مبارک شہر میں مجھے اطمینان و سکون سے رہنا نصیب فرما اور یہاں کے حقوق و آداب پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما.
شہر میں داخل ہو کر پہلے سامان وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ دل میں الجھاؤ نہ رہے، پھر وضو کر کے تلبیہ پکارتے ہوئے مسجد حرام میں حاضری دے، خشوع خضوع تواضع اور عاجزی کے ساتھ بیت اللہ شریف کی عظمت اور جلال کا دھیان رکھتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر دایاں پاؤں مسجد حرام کے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ ذرا آگے چل کر جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا بالسلام، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کرنا ہے طواف۔ طواف کا طریقہ کیا ہے؟ اس طواف کے بعد آپ چونکہ عمرہ کی سعی بھی کریں گے لہٰذا اجتباء کر لیں، یعنی احرام کی چادر دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال لیں اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے یوں کھڑے ہو جائیں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں جانب رہے۔ پھر آپ طواف کی نیت کریں، یوں کہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے مقدس گھر کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا۔ نیت کے بعد ذرا دائیں جانب ہو جائیں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہو جائے۔ اب نماز کی طرح دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور ہاتھ گرا دیں، پھر استلام کریں، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ لگا کر چوم لیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے مشکل ہو تو وہی کھڑے کھڑے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے یہ خیال کریں کہ حجر اسود پر رکھی ہوئی ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چوم لیں، اور اسی طرح کھڑے کھڑے دائیں جانب کو یوں گھومیں کہ بیت اللہ شریف بائیں کندھے کے برابر ہو جائے اور طواف شروع کر دیں۔ بیت اللہ کے گرد اس طرح چکر لگائیں کہ بایاں ہاتھ بیت اللہ کی طرف رہے اور کسی موقع پر سینہ اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ حتیم کے باہر سے پورا چکر کاٹ کر دوبارہ جب حجر اسود کے سامنے آئیں، آپ کے دائیں طرف مطاف کے اختتام پر ایک سبز بتی ہے جو حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہے، اس سے آپ حجر اسود کا تعین کر سکتے ہیں کیونکہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا مکروہ ہے۔ تو پہلے کی طرح پھر استلام کریں اور استلام کر کے دوسرا چکر شروع کریں، اس طرح 7 چکر لگائیں گے تو طواف مکمل ہو جائے گا اور 7واں چکر استلام کر کے ختم کریں۔ یوں 7 چکروں میں استلام کا عمل 8 مرتبہ ہو جاتا ہے، مگر پہلی اور آخری مرتبہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے اور درمیان کے چکروں میں اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اجتباء یعنی طواف میں دایاں کندھا ننگا رکھنا یہ عمل صرف مردوں کے لیے سنت ہے، اور مسئلہ ایک اور بھی سمجھ لیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کندھے کو ڈھک لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں صرف مردوں کے لیے رمل کرنا بھی سنت ہے، یعنی وہ قدموں کو قریب قریب رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر ذرا تیزی کے ساتھ چلیں گے، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں اگر بھول گیا تو بعد والے چکروں میں اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، حیض کی حالت میں طواف منع ہے۔ طواف میں دعا کریں، طواف کے دوران ذکر اللہ یا دعا میں مشغول رہنا افضل ہے، مگر اس کے لیے کوئی دعا یا ذکر خاص نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے کہ اس کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی پڑھتے رہے۔
مگر آواز بلند نہ ہو، کچھ بھی نہ پڑھنا اور چپ رہنا بھی جائز ہے، اور اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے لیے عام اصول یہ ہے کہ جس دعا میں زیادہ جی لگے اور دل میں دھیان پیدا ہو وہی سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر قرآن و حدیث کی بھی کچھ مختصر دعائیں ہیں، آپ اگر انہیں یاد کر لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ طواف کے ختم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے۔ ہجوم کی وجہ سے قریب جگہ نہ مل سکے تو اس کے دائیں بائیں یا دور فاصلے پر، بلکہ جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لے، اور فارغ ہو کر خوب توجہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ یہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد فوراً ادا کرنی چاہیے۔ کچھ مسائل ہیں کہ 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے بلا عذر دیر کر کے پڑھنا مکروہ ہے، اور کئی طواف کرنے کے بعد سب کے 2 رکعت جمع کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت مکروہ ہو تو کئی طواف لگاتار کر لے، اور مکروہ وقت نکل جانے کے بعد ہر طواف کا الگ الگ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ مسئلہ نمبر 3، طواف میں طہارت ضروری ہے۔ اگر 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے باقی طواف پورا کر سکتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ٹوٹ گیا تو شروع سے طواف کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا وجہ طواف کے چکروں کے درمیان لمبا وقفہ کرنا اور فاصلہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ ملتزم مقام ابراہیم پر طواف کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور دعا سے فارغ ہو کر ملتزم پر آئیے۔ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب دیوار کے حصہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یوں لپٹ جاتے تھے جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ آپ بھی لپٹ جائیے، کبھی دایاں اور کبھی بایاں، رخسار اور دیوار پر رکھ کر خوب رو رو کر دعا کیجیے، اور اس تصور اور یقین کے ساتھ مانگیے کہ رب کریم کی آستانہ پر چوکھٹ سے لگا کھڑا ہوں، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے، میری آہوزاری سن رہا ہے۔ اس موقع پر جہنم سے نجات اور جنت میں بے حساب داخلہ کی دعا ضرور کیجیے، اور بھی جو دل میں آئے مانگیے، اور جس زبان میں چاہے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے مانگیے، دنیا و آخرت کی ہر ضرورت اور ہر نعمت مانگیے۔ اس کے بعد ملتزم پر دعا کے بعد زمزم پر آئیے، قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب زمزم کو پیجیے، اور الحمدللہ کہہ کر یہ دعا مانگیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ طواف کے بعد عمرہ کا دوسرا کام ہے سعی، جو صفا و مروہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اب آپ ایک بار پھر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے ہی چوم لیں، اور برآمدہ کے بیچوں بیچ چل کر صفا پہاڑی تک پہنچ جائیں، اور ایسی جگہ پر قبلہ رخ کھڑے ہوں کہ بیت اللہ شریف نظر آ سکے، اور یوں نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں کہ یہ بھی دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، خصوصاً کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس موقع پر 3 بار ضرور پڑھ لیں۔ دعا کے بعد مروہ کی طرف چل دیں، خاموش رہیں تو بھی جائز ہے، مگر دل و زبان کو اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول رکھنا بہت ہی بہتر ہے۔
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر دعا ہے، آپ بھی صحیح کے دوران اس کو ورد زبان بنائے رکھیے تو بہتر ہے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ تھوڑی دور چل کر آپ کو دائیں بائیں دیوار کے ساتھ سبز ستون نظر آئیں گے، یہاں سے ذرا دوڑتے ہوئے چلنا ہے، آگے چند قدم پر پھر ایسے ہی سبز ستون نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر یہ دوڑنا ختم کر دے، اور دھیان رہے یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ مروہ پر پہنچ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگے، یہ سعی کا ایک پھیرا ہو گیا، اور صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا پھیرا ختم ہو جائے گا۔ اس طریقہ سے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر دفعہ کی طرح اب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور مانگتے رہیے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ مسجد حرام میں 2 رکعت نفل نماز شکرانہ کا ادا کریں جو کہ مستحب ہے۔ اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں، بس آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام ختم۔ اب آپ اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں آخری میں وہ سن لیں کہ احرام کھولنے کے لیے سر کے بال حدود حرم کے اندر کٹانا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر کٹائے تو دم دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، طواف کے فوراً بعد سعی کرنا سنت ہے، ضروری نہیں تھکان یا کسی ضرورت کی وجہ سے کچھ وقفہ کر لے تو مذائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، لگاتار سعی کے 7 چکر پورے کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے متفرق طور پر 2-3 قسطوں میں سعی مکمل کی تو جائز ہے، مگر بلا عذر ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سعی باوضو کرنا مستحب ہے، وضو ٹوٹ جانے پر اسی طرح پوری کر لے تو بھی جائز ہے، لیکن باوضو کرنا مستحب ہے، زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ ماشاءاللہ آپ عمرہ سے فارغ ہو چکے، حج کا احرام باندھنے تک مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ایک منٹ کو غنیمت جانیے۔ فضول اور بے مقصد کاموں میں ہرگز اپنا وقت ضائع نہ کریں، جہاں تک ہو سکے مسجد حرام میں وقت گزاری۔ عمر بھر میں یہ سعادت نہ معلوم پھر کبھی میسر آئے کہ نہ آئے، کثرت سے طواف کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، قضا نمازوں کے لیے بھی اس سے بہتر فرصت کب مل سکتی ہے۔ ذکر و تلاوت بھی خوب کیجیے، یا پھر بیٹھے بیٹھے عظمت و محبت کے ساتھ بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھتے رہیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، رب العالمین کی تجلیات کا یہی وہ مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول اور ان سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیتے اور اس کا طواف کرتے رہے، اور خدا جانے کتنے اولیاء اللہ اور مربولین بارگاہ یہاں آتے اور موجود رہتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے تمام خدا پرستوں اور موحدوں کی ارواح کا جازم مقناطیس اور ان کی عبادتوں کا قبلہ یہی ہے۔ اجازت ہو تو آ کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کا احرام کیسے باندھیں گے، اور حج کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے۔ تو حج کا یہ احرام آپ کو 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، مگر سہولت اسی میں ہے کہ 8ویں کو صبح باندھ لیں۔ اپنے مکان سے غسل یا وضو کر کے 2 چادریں پہن کر حرم پاک میں آ جائیے۔ مذکورہ طریقہ کے مطابق پہلے احرام کا 2 رکعت نماز سر چھپا کر پڑھ لیجئے، پھر سلام پھیرتے ہی سر سے چادر اتار کر سر کو ننگا کر کے حج کے احرام کی نیت کر لیجئے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر 3 مرتبہ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد جو دعا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، مگر خصوصاً یہ دعا ضرور مانگیں
کہ اے اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل میں محض تیری رضا کے لیے اپنا ملک گھر بار اہل و عیال چھوڑ کر تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، اس کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی اپنی خاص توفیق اور مدد نصیب فرما اور اسے قبول فرما۔ حج کی خصوصیت اور حج کی خصوصی برکات اور انوار سے مالا مال فرما۔ میں تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، تیری ناراضی اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر دنیا و آخرت کی عافیت اور بھلائی نصیب فرما۔ اب آپ کا حج کا احرام شروع ہو گیا ہے اور وہ تمام پابندیاں آپ پر پھر سے لاگو ہو گئی ہیں جو عمرہ کے احرام میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ذوق و شوق اور اللہ پاک کی عظمت و محبت کا دھیان رکھتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو دوپہر تک مینا میں پہنچنا ہے اور ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی صبح تک 5 نمازیں مینا میں آپ کو پڑھنا ہے اور رات کو یہی قیام کرنا سنت ہے۔ اپنے اوقات نماز باجماعت ذکر تلاوت اور تلبیہ وغیرہ میں مشغول رکھیں۔ 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے۔ آج حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو روانگی ہوگی، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مولا وہاں بلا رہا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ ذکر اور دعا اور تلبیہ میں مصروف وہاں پہنچ جائیے۔ زوال کا وقت ہو جائے تو مستحب ہے کہ غسل کر لیں، ورنہ وضو ہی کافی ہے۔ بہتر ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں اپنے خیمے میں ہی باجماعت ادا کر لیں۔ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں کسی جگہ میں وقوف کر سکتے ہیں، یعنی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے سارے حج کا نچوڑ ہے۔ ہاں، ان کا ایک ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہ ہو۔ افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر وقوف کرے، تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر پھر کھڑا ہو جائے، پھر خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ ذکر اللہ، تلاوت، درود شریف اور استغفار میں مشغول رہے۔ وقفہ وقفہ کے بعد تلبیہ بھی پکارتا رہے۔ دینی اور دنیاوی مقاصد، دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اور نعمت کے اپنے لیے، اپنے متعلقین اور احباب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خوب رو رو کر دعائیں مانگتا رہے۔ دعا کی قبولیت کا یہ بہت ہی قیمتی اور خاص موقع ہے اور قسمت سے ہی میرے دوستوں یہ نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع پر دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دے اور پھر اٹھا لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، پھر یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی بالآخرۃ والاولی۔ پھر بقدر فاتحہ پڑھنے کے ہاتھ کو چھوڑ دے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر وہی کلمات اور وہی دعا پڑھے، پھر بقدر فاتحہ پڑھنے کے ہاتھ چھوڑ دے اور تیسری بار ہاتھ اٹھا کر پھر وہی کلمات اور دعا پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان عرفہ کے دن میدان عرفات میں زوال کے بعد قبلہ رو ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح، تحلیل، تکبیر، تعظیم، تعریف اور ثنا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی، اور اگر وہ اہل عرفات کے لیے شفاعت کرتا تو بھی میں قبول کرتا۔
اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ اگر آسانی ہو سکے تو کچھ وقت کے لیے جبل رحمت کے دامن میں بھی چلے جائیے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قیام فرمایا تھا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں بھی خوب دل کھول کر اپنے رب کریم سے دعائیں مانگیے، مگر چونکہ بھیڑ کی وجہ سے بچھڑ جانے اور تھک جانے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے خواہ ایک مستحب عمل کے لیے اپنے کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ عرفات میں حاضر ہونے، دعائیں مانگنے اور مغفرت چاہنے والوں کے لیے اللہ پاک کی بہت ہی کریمانہ وعدے ہیں۔ دل میں ان کا دھیان کر کے اپنے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس کے کرم اور بخشش پر بھروسہ رکھتے ہوئے یقین حاصل کرے کہ آج اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یقین پیدا کر کے اپنے رحیم و کریم مولا کا شکر بھی ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رفقا پر درود و سلام پڑھیے کہ انہی کی رہنمائی اور کوشش سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، ایمان و عمل کی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ لیجئے حج کا رکن اعظم وقوف عرفات آپ کو نصیب ہو گیا۔ کچھ مسائل ہیں، آپ یہاں سماعت فرما لیں۔ مسئلہ نمبر 1، سورج کے غروب ہونے تک عرفات کی حدود سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اگر نکل گیا اور سورج کے غروب سے پہلے واپس عرفات میں نہ لوٹا تو دم دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو دن میں وقوف عرفات نہیں کر سکا تو 10ویں تاریخ کی شب میں صبح صادق سے پہلے کر سکتا ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پکارتے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ 3 میل کے قریب یہ مسافت پیدل بھی آسانی سے طے ہو سکتی ہے، ثواب کمائیے۔ اگرچہ سواری پر بھی جانا کوئی حرج نہیں ہے، آج رات یہی مزدلفہ میں بسر کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ مزدلفہ کی یہ رات شب قدر سے افضل شمار ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں اکٹھا پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت کرائیں تو دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ایک ہی اقامت ہوگی، سنتیں وغیرہ دونوں فرضوں کے بعد پڑھ لیا جائے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو عشاء کے وقت کا انتظار ضروری ہوگا۔ تیسرا دن آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور آج آپ کے ذمہ کئی کام کرنا واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ پہلا واجب ہے، اس کا وقت طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ہے۔ وادی محصر کے سوا تمام میدان میں وقوف جائز ہے۔ اگر مسجد کے پاس ہو جائے تو افضل ہے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں ادا کر کے وقوف کیا جائے۔ تلبیہ، تحلیل، تکبیر، توبہ، استغفار، درود شریف کی کثرت کی جائے اور خود دعائیں مانگی جائے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ وقوف واجب ہے، اگر غیر معذور مرد چھوڑ دے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ البتہ عورتیں اور بہت بوڑھے ضعیف بیمار مرد چھوڑ دیں اور سیدھے مینا چلے جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اب مینا آپ کو جانا ہے، سورج نکلنے کے قریب ہو تو مینا کو روانہ ہوں گے۔ پہلے کی طرح اب بھی یہ تصور کرتے ہوئے کہ محبوب آقا اب مینا میں بلا رہا ہے، ذوق اور شوق اور محبت اور عظمت کے ساتھ لبیک پکارتے ہوئے جائیے۔ سنت یہ ہے کہ رمی کے لیے بڑے چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں یہیں سے چن لیں۔ ناپاک کنکریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، لہٰذا انہیں دھو لینا بہتر ہے۔ مینا میں پہنچ کر آپ کا پہلا کام ہے جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ رمی کرنا، جو کہ واجب ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر ستونوں کے نشان ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقبول عمل کی یادگار ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جاتے وقت شیطان نے 3 مقامات پر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی اور آپ علیہ السلام نے کنکر مار کر اسے بھگایا تھا۔
پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے، اسے جمرہ اولا کہتے ہیں۔ اس سے آگے مکہ معظمہ کی طرف کچھ فاصلے پر دوسرا جمرہ ہے، اسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور اسی جانب میں مینا کے بالکل آخر میں تیسرا جمرہ ہے، اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ آج 10ویں تاریخ میں صرف اسی آخری جمرہ پر رمی کرنا ہے۔ رمی کا طریقہ اور وقت، آج کی رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب آفتاب تک جائز ہے، غروب کے بعد طلوع فجر تک مکروہ وقت ہے، مگر ضعیف اور بیمار یا عورتوں کے لیے غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے بائیں ہاتھ میں مضبوط پکڑ لیں، ستون سے 2-2.5 گز کے فاصلہ پر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں اور مکہ مکرمہ آپ کے بائیں جانب ہو، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور 7 والی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریے، اور ہر کنکری کے ساتھ یہ بھی پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن، یا صرف بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ لیں۔ مسئلہ ایک یہ بھی سمجھ لیں یہاں پر کہ اگر کنکری ستون سے ٹکرا کر ستون کے چاروں طرف بنی گول دیوار سے باہر چلی جائے تو وہ ضائع ہو گئی، خود کنکری کا ستون سے ٹکرانا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ضرورت پڑ جائے تو ستون کے آس پاس گری پڑی کنکریاں استعمال مت کریں، کسی اور جگہ سے لیں۔ مسئلہ نمبر 3، معذور اور مرد عورتوں کے علاوہ دوسروں کو مغرب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، پھر بھی کسی نے اگر طلوع فجر سے پہلے کر لی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، ہر کسی کو اپنے ہاتھ سے رمی کرنی چاہیے، اجر شرعی کے بغیر دوسرے سے رمی کروانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جو شخص معذور شرعی ہے یعنی اتنا بیمار یا کمزور ہے کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا جمرات تک سواری میں جانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یا پیدل چل نہیں سکتا اور سواری ملتی نہیں ہے، ایسا شخص دوسرے کو نائب بنا کر رمی کروا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نائب کو چاہیے کہ پہلے اپنے رمی مکمل کرے پھر دوسرے کی طرف سے کرے، اور اگر ایک جمرہ پر اپنی 7 کنکریاں مارنے کے بعد دوسری کی طرف سے بھی مار دے تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اس جمرہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا سنت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، احرام کے وقت سے آج تک آپ جو تلبیہ پڑھتے آئے ہیں اس رمی کے شروع ہوتے ہی وہ ختم ہے، اور بعد میں بھی تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تمتع یا قران کرنے والے پر یہ قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ قربانی کے بعد سر کے بال مڑوائیں یا کٹا لیں۔ اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب نہانے دھونے، سلے ہوئے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے کی اجازت ہے، البتہ بیوی کے قریب جانے کی پابندی ابھی بھی باقی ہے۔ یہ پابندی طواف زیارت کرنے پر ختم ہوگی۔ کچھ مسائل آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر، آپ اسے دھیان سے سن لیں۔ تمتع یا قران والے کو سر کی حجامت، حلق یا قصر کروانا قربانی سے پہلے جائز نہیں ہے، ورنہ ایک دم جرمانے کا بھی دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، حج افراد کرنے والے پر دم شکر کی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تمام سر کے بال منڈوانا مرد کے لیے سنت ہے، اگر صرف چوتھائی سر کے بال منڈوا لیے تو جائز ہے مگر مکروہ ہے، اور چوتھائی حصہ سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کو سر کے بال منڈوانا حرام ہے، وہ اپنے سر کے بال جمع کر کے ایک انگلی کے پورے کے بقدر کاٹ لے۔ مسئلہ نمبر 5، جس مرد کے سر کے بال انگلی کے پورے سے کم ہوں اس کو حلق کروانا، اس طرح پھروانا واجب ہے۔ کچھ لوگ کینچی سے چند بال کٹوا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس سے احرام کھلتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر گنجا ہے یا حلق کروائے تھا، سر پر بال بالکل بھی نہیں ہے
تب بھی احرام کھولنے کے لیے سر پر استرا پہننا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، حج کا احرام کھولنے کے لیے حجامت کا وقت 10ویں کی صبح کے بعد سے 12ویں کے غروب تک ہے اور حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ وقت یا حرم کے علاوہ کسی وقت یا جگہ میں حجامت کروانے سے دم دینا واجب ہوگا، وہ احرام کھل جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ اور دھیان سے سن لیں کہ سر کے بال منڈوانے سے پہلے ناخن کاٹنا یا لبیں تراشنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کیا تو کفارہ لازم آئے گا، یعنی کہ آپ کو پہلے سر کا بال ہی مڑانا ہے، اس کے بعد آپ کو ناخن وغیرہ کاٹنا ہے۔ اب دوستو، حج کے اہم 2 رکن ہیں، ایک تو ہے وقوف عرفہ اور نمبر 2 میں ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت 10ویں کو کرنا افضل ہے اور 12ویں کا سورج غروب ہونے تک ادا کرنا واجب ہے۔ سنت یہ ہے کہ رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کے بعد یہ طواف کیا جائے۔ اگر کسی نے ان سے پہلے کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف زیارت کا اول وقت 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے ہے اور 12ویں کے غروب تک ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد طواف کیا تو فرض ادا ہو جائے گا اور تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، یہ طواف کسی حال میں بھی فوت یا ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی بدل یا کفارہ ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر ادائیگی کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ کو ایک بار پھر سے سماعت فرما لیں کہ یہ طواف کسی حال میں بھی فوت یا ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی بدل یا کفارہ ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہے اور ادائیگی کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر 12ویں تاریخ تک بھی پاک نہ ہوئی تو طواف زیارت کو مؤخر کر لے اور اس تاخیر کی وجہ سے عورت پر دم واجب نہیں ہوگا۔ طواف اور سعی کا طریقہ تمہیں بیان کر چکا ہوں۔ اگر کسی شخص نے طواف قدوم کے ساتھ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفل طواف کے ساتھ حج کی سعی کر لی ہے تو اب دوبارہ نہ کرے اور نہ ہی طواف زیارت میں اجتباع کرے۔ البتہ جس نے بھی ابھی تک یہ سعی نہیں کی وہ طواف زیارت میں اجتباع اور رمل بھی کرے گا اور بعد میں سعی بھی کرے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے تو طواف زیارت میں اجتباع نہیں کرے گا، البتہ رمل کرے گا۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر پھر آپ کو مینا میں واپس جانا ہوگا، جہاں پر 2 یا 3 دن رہ کر تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ ان دنوں کی راتیں بھی مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے اور بعض کے قول کے مطابق واجب ہے۔ مینا سے باہر یہ راتیں گزارنا منع ہے۔ آج 11ویں تاریخ ہے اور رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کر غروب تک مستحب ہے اور پھر مکروہ، مگر عورتوں اور معذور کمزور مردوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ آج آپ تینوں جمروں پر رمی کریں گے۔ پہلے جمرہ اولا پر جو کہ مسجد خیف کے قریب ہے 7 کنکریاں ثابت طریقے کے مطابق ماریں اور مجمع سے ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ جو درمیان پر ہے وہاں آئیں، 7 کنکریاں حسب ثابت طریقے کے مطابق یہاں بھی ماریں، پھر جمرہ سے الگ ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد آخری جمرہ پر بھی معروف طریقہ سے رمی کریں اور اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج کا ضروری کام یہی تھا، باقی اوقات ذکر اللہ، تلاوت، دعا وغیرہ میں لگے۔ غفلت اور فضول کاموں میں وقت کو برباد نہ کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ میں انہی کاموں کی تاکید آئی ہے۔ آج 12ویں تاریخ ہے، اصل کام آج کا بھی تینوں جمرات کی حسب ثابت رمی کرنا ہے۔ زوال کے بعد رمی کریں اور اگر کسی وجہ سے آپ قربانی یا طواف زیارت ابھی تک نہیں کر پائے تو آج غروب سے پہلے ضرور کر لیں۔ 13ویں تاریخ کی رمی کے لیے آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو مینا میں ٹھہر جائیں، جانا چاہیں تو 12ویں کے غروب سے پہلے مینا سے نکل جائیں، اور اگر 13ویں کی صبح مینا میں ہو گئی تو آج
کی رمی بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی۔ یوں ہی چلے گئے تو دم دینا ہوگا، البتہ 13ویں کی یہ رمی زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔ مینا سے فارغ ہو کر آپ مکہ معظمہ واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، حج بخیر و خوبی آپ کا تمام ہو گیا۔ اب صرف طواف وداع باقی ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت کرنا ہے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام رہے، حرم پاک کی نمازیں، طواف اور بیت اللہ کو بقصد تعظیم دیکھنا، ذکر اور تلاوت وغیرہ ان اعمال کو غنیمت جانیے۔ نہ معلوم پھر نصیب ہو یا نہ ہو، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا پورا خیال رکھے، کیونکہ جس طرح حرم پاک کی نیکی کا ثواب لاکھ گنا زیادہ ہے، ایسے ہی یہاں کے گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت ایک الوداعی طواف کیا جاتا ہے۔ میقات سے باہر والوں پر یہ طواف واجب ہے، خواہ اس نے 3 قسموں میں سے کوئی سا بھی حج کیا ہو۔ طواف زیارت کے بعد کسی نے اگر کوئی نفل طواف کر لیا ہے تو وہ طواف وداع شمار ہو سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ وداع کے وقت رخصت ہی کی نیت سے یہ آخری طواف کیا جائے۔ اس طواف کی خصوصیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے اور عمر بھر کی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد جہاں پہنچنا نصیب ہوتا ہے، اس کی جدائی کا خیال کر کے یہ سوچ کر کے نہ معلوم یہ دولت اور سعادت پھر کبھی میسر آتی ہے یا نہیں۔ اس طواف میں حزن و ملال کی کیفیت زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو روتے ہوئے اور دل اور بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ طواف کیا جائے۔ طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور دعا مانگیں، اور یہ دھیان قائم رہے کہ اس مقدس مقام پر سجدہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانے کی سعادت نہ معلوم کبھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر زمزم شریف پر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر پانی پئیں اور دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور جو بھی دعا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، پھر ملتزم بنائیں اور آج رخصت ہی کی نیت سے اسے لپٹ کر خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، پورے آہو جاوی کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں اور اپنے علاوہ ان سب لوگوں کی عافیت اور بھلائی مانگیں جن کے لیے آپ کو مانگنا چاہیے۔ اور ہاں، اس موقع پر خوب رو رو کر یہ بھی دعا ضرور مانگیں کہ اے خدا، میری یہ حاضری آخری نہ ہو، اس کے بعد بھی مجھے بار بار اس گھر کی حاضری کی توفیق بخشی جائے۔ ملتزم سے ہٹ کر حجر اسود پر آئیے اور آخری دفعہ وداع کی نیت سے اس کو بوسہ دیجیے۔ یہاں پر آ کر آپ کی آنکھیں چند قطرے آنسوؤں کے گرا دیں تو بڑی مبارک ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ بوسے دے کر حسرت سے بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے، آنکھوں سے روتے ہوئے، دل و زبان سے رب کعبہ کو یاد کرتے ہوئے، یہاں کے آداب و حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کی معافی مانگتے ہوئے، بایاں پاؤں باہر رکھ کر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اب آپ کو بیت اللہ کی جدائی پر دلی صدمہ ہونا چاہیے اور غمگین دل کا یہ احساس ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ یہ طواف تمام کاموں کے بالکل آخر میں ہو اور اس کے بعد سفر شروع کر دے۔ اگر اس کے بعد پھر کچھ قیام ہو گیا تو دوبارہ طواف وداع کرنا مستحب ہوگا۔ اس دوران اگر عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو یہ طواف اس کے ذمہ واجب نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ مسجد میں داخل نہ ہو، باہر دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دعا مانگے اور رخصت ہو جائے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی سے نکلنے سے پہلے اگر عورت پاک ہو جائے تو یہ طواف کرنا واجب ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دوستو، یہ میں آپ کے سامنے عمرہ اور حج کرنے کے طریقہ کو بیان کیا اور میں نے اس کے لیے کافی محنت کی، اس کے پیچھے میری کافی محنت لگی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ یہ
یہ سیکھ سکیں اور ہمیں بھی اس کا ثواب مل سکے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں تمام حاجیوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس گھر کی زیارت اس سال کرنے والے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع مرحمت فرمایا، بڑے مبارک ہیں آپ اور بڑے بابرکت ہے آپ کے اوقات۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لمحات کو ضائع نہ ہونے دے، آپ خود اس کا احساس کریں۔ اور پھر میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن وہاں جانے کی استعداد اور صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، اور انہی لوگوں میں سے میں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں مگر صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حج صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اور یہ اس پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں ہوتا، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم پھر اس کو نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں پھر حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان ادا کر کے احرام کو کھول دیں۔ اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں، 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات اور مزدلفہ سے واپس آ کر 10 ذی الحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کروا کے احرام کھول دیں۔ نمبر 3 حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے، اس میں قربانی واجب نہیں۔ میرے دوستو، یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر بعد میں حج کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو عمرہ کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سفر سے پہلے حج پر جانے والے کو اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کی کر لینی چاہیے۔ نمبر 2 اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ نمبر 3 کسی کا مالی یا بدنی حق اپنے ذمہ ہو تو اسے ادا کر دیا جائے یا معاف کرایا جائے۔
نمبر 4 قضا شدہ نمازیں یا روزے اگر اتنے ہیں کہ سفر سے پہلے پورے ادا نہیں ہو سکتے، یا لوگوں کے حقوق اتنے ہیں کہ ان کی معافی یا تلافی ممکن نہیں، تو ان کی ادائیگی کا پختہ عزم کریں، بلکہ ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو باقی رہ جائے ان کے لیے وصیت لکھ کر اپنے کسی عزیز یا دوست کو ذمہ دار بنا دیں۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگر مقروض آدمی کے پاس اتنا مال یا جائیداد نہیں ہے تو اسے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر حج کو جانا جائز نہیں ہے، اور اگر قرضہ سے زائد مال نہ ہو تو بہتر ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ حج کر لے تو حج ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کر لے۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تجارتی قرضے کا جو لین دین ہوتا ہے نا، یہ عموماً چلتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حج کے لیے حلال مال حاصل کرنا چاہیے، ناجائز کمائی سے حج کیا تو ثواب نہیں ملتا، البتہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ والدین کو خدمت کی اگر ضرورت ہو تو ان کی اجازت کے بغیر حج میں جانا مکروہ ہے۔ جانے سے پہلے حج کے مسائل سیکھنا واجب ہے، کسی معتبر عالم سے معلوم کریں یا کوئی معتبر کتاب بار بار پڑھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے سمجھ لیں۔ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اگر وقت مکروہ نہ ہو۔ سلام کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قریش پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اعانت اور سفر کی سہولت کی دعا مانگیں۔ حسب توفیق کچھ صدقہ و خیرات کر کے خوشی خوشی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس مبارک سفر کا آغاز کریں۔ سفر کے دوران ناجائز اور لغو باتوں سے پرہیز رکھیں، جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ نماز کی ابتدا جس طرح تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، ایسے ہی دوستو حج یا عمرہ کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حجامت بنوا لیں، ناخن ترشوا لیں، بغل وغیرہ کے بالوں کی صفائی کر کے غسل کر لیں، یا صرف وضو ہی کر لیں۔ سلے ہوئے کپڑے جسم سے اتار کر 2 پاک صاف چادریں لے کر ایک کا تہبند بنائیں اور دوسرے اوپر سے اوڑھ لیں۔ ممنوع یا سورج کے طلوع، غروب یا زوال کا وقت نہ ہو تو سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ سلام پھیرتے ہی سر ننگا کر لیں، دل سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں اور زبان سے بھی کہیں کہ اے اللہ، میں صرف تیری رضا کے لیے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے، صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے 3 بار تلبیہ کے کلمات کہیں جائیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کے ساتھ بے حجابی کی یا جذبات کو ابھارنے والی کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی جانور کا شکار یا کیڑے مکوڑے بلکہ اپنے جسم کے جوہوں کو بھی نہیں مار سکتے۔ لڑائی جھگڑا اور دیگر فسق و فجور بحالت احرام پہلے سے بھی زیادہ منع اور قبیح ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر عورت حالت حیض میں ہو تو غسل یا وضو کر کے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھ لے، 2 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، وہ جب تک اس حالت میں ہے طواف اور سعی نہیں کرے گی۔ مسئلہ نمبر 3، عورت احرام میں بھی بدستور سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی اور سر کو بھی چھپا کر رکھے گی۔ نمبر 4، عورت احرام میں چہرہ کھلا رکھے گی مگر اجنبی مرد کے سامنے نقاب اس طرح سے ڈالے جو چہرہ کو نہ لگنے پائے یا پنکھے وغیرہ کی آڑ کر لے۔ مسئلہ نمبر 5، وہ دستانے، جراب اور بند جوتا پہن سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، وہ تلبیہ یعنی لبیک بلند آواز سے نہیں پکارے گی بلکہ آہستہ سے کہے گی۔
میرے دوستو، احرام باندھنے کے بعد سفر کی منزلیں طے ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں داخلہ کی جب سعادت نصیب ہو جو تو ذوق و شوق اور ادب و احترام کی کیفیت اپنے اندر پوری طرح سے پیدا کر کے دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے اس مبارک شہر میں مجھے اطمینان و سکون سے رہنا نصیب فرما اور یہاں کے حقوق و آداب پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ شہر میں داخل ہو کر پہلے سامان وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ دل میں الجھاؤ نہ رہے، پھر وضو کر کے تلبیہ پکارتے ہوئے مسجد حرام میں حاضری دے، خشوع خضوع تواضع اور عاجزی کے ساتھ بیت اللہ شریف کی عظمت اور جلال کا دھیان رکھتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر دایاں پاؤں مسجد حرام کے اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ ذرا آگے چل کر جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا بالسلام، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابۃ وزد من حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کرنا ہے طواف۔ طواف کا طریقہ کیا ہے؟ اس طواف کے بعد آپ چونکہ عمرہ کی سعی بھی کریں گے لہٰذا اجتباء کر لیں، یعنی احرام کی چادر دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈال لیں اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے یوں کھڑے ہو جائیں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں جانب رہے۔ پھر آپ طواف کی نیت کریں، یوں کہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے مقدس گھر کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوتا۔ نیت کے بعد ذرا دائیں جانب ہو جائیں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہو جائے۔ اب نماز کی طرح دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور ہاتھ گرا دیں، پھر استلام کریں یعنی حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ لگا کر چوم لیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے مشکل ہو تو وہی کھڑے کھڑے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے یہ خیال کریں کہ حجر اسود پر رکھی ہوئی ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چوم لیں، اور اسی طرح کھڑے کھڑے دائیں جانب کو یوں گھومیں کہ بیت اللہ شریف بائیں کندھے کے برابر ہو جائے اور طواف شروع کر دیں۔ بیت اللہ کے گرد اس طرح چکر لگائیں کہ بایاں ہاتھ بیت اللہ کی طرف رہے اور کسی موقع پر سینہ اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ حتیم کے باہر سے پورا چکر کاٹ کر دوبارہ جب حجر اسود کے سامنے آئیں، آپ کے دائیں طرف مطاف کے اختتام پر ایک سبز بتی ہے جو حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہے، اس سے آپ حجر اسود کا تعین کر سکتے ہیں کیونکہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا مکروہ ہے۔ تو پہلے کی طرح پھر استلام کریں اور استلام کر کے دوسرا چکر شروع کریں، اس طرح 7 چکر لگائیں گے تو طواف مکمل ہو جائے گا اور 7واں چکر استلام کر کے ختم کریں۔ یوں 7 چکروں میں استلام کا عمل 8 مرتبہ ہو جاتا ہے، مگر پہلی اور آخری مرتبہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے اور درمیان کے چکروں میں اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اجتباء یعنی طواف میں دایاں کندھا ننگا رکھنا یہ عمل صرف مردوں کے لیے سنت ہے، اور مسئلہ ایک اور بھی سمجھ لیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کندھے کو ڈھک لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں صرف مردوں کے لیے رمل کرنا بھی سنت ہے، یعنی وہ قدموں کو قریب قریب رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر ذرا تیزی کے ساتھ چلیں گے، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں اگر بھول گیا تو بعد والے چکروں میں اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، حیض کی حالت میں طواف منع ہے۔
طواف میں دعا کریں، طواف کے دوران ذکر اللہ یا دعا میں مشغول رہنا افضل ہے، مگر اس کے لیے کوئی دعا یا ذکر خاص نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے، کہ اس کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی پڑھتے رہے، مگر آواز بلند نہ ہو، کچھ بھی نہ پڑھنا اور چپ رہنا بھی جائز ہے، اور اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے لیے عام اصول یہ ہے کہ جس دعا میں زیادہ جی لگے اور دل میں دھیان پیدا ہو وہی سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر قرآن و حدیث کی بھی کچھ مختصر دعائیں ہیں، آپ اگر انہیں یاد کر لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ طواف کے ختم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے، ہجوم کی وجہ سے قریب جگہ نہ مل سکے تو اس کے دائیں بائیں یا دور فاصلے پر، بلکہ جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لے، اور فارغ ہو کر خوب توجہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ یہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد فوراً ادا کرنی چاہیے۔ کچھ مسائل ہیں کہ 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے بلا عذر دیر کر کے پڑھنا مکروہ ہے، اور کئی طواف کرنے کے بعد سب کے 2 رکعت جمع کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت مکروہ ہو تو کئی طواف لگاتار کر لے، اور مکروہ وقت نکل جانے کے بعد ہر طواف کا الگ الگ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ مسئلہ نمبر 3، طواف میں طہارت ضروری ہے۔ اگر 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے باقی طواف پورا کر سکتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ٹوٹ گیا تو شروع سے طواف کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا وجہ طواف کے چکروں کے درمیان لمبا وقفہ کرنا اور فاصلہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ ملتزم مقام ابراہیم پر طواف کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور دعا سے فارغ ہو کر ملتزم پر آئیے۔ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب دیوار کے حصہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یوں لپٹ جاتے تھے جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ آپ بھی لپٹ جائیے، کبھی دایاں اور کبھی بایاں، رخسار اور دیوار پر رکھ کر خوب رو رو کر دعا کیجیے، اور اس تصور اور یقین کے ساتھ مانگیے کہ رب کریم کی آستانہ پر چوکھٹ سے لگا کھڑا ہوں، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے، میری آہوزاری سن رہا ہے۔ اس موقع پر جہنم سے نجات اور جنت میں بے حساب داخلہ کی دعا ضرور کیجیے، اور بھی جو دل میں آئے مانگیے، اور جس زبان میں چاہے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے مانگیے، دنیا و آخرت کی ہر ضرورت اور ہر نعمت مانگیے۔ اس کے بعد